دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم واقعہ کربلا پر مسلسل بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، اور 9 محرم الحرام کو کیا ہوا اس کی کچھ جھلک میں نے کل آپ کو بیان کی۔ 61 سنہ ہجری میں 10ویں شب کو جو کچھ کربلا میں کیفیات ہوں گی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ شعبان المعظم 60 سنہ ہجری سے یہ جو معاملہ چلتا رہا، یزید پلیت نے جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ترکیب بنانے کی کوشش کی، پھر امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت اختیار کی تاکہ کوئی زیادہ مسائل نہ ہوں۔ اس کے بعد کوفے والوں نے پے در پہ مکتوب بھیجے، ان مکتوبوں کو آپ نے پڑھا، کم و بیش 150 عرضیں مکتوب لیٹرز آپ کو روانہ ہوئے، جس میں اس بات کی زبردست خواہش تھی کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ہمیں یزید ولید کے ظلم و ستم سے اور اس فاسق و فاجر کی بیعت سے ہمیں بچائیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت کی شہرت آپ کی ولادت کے بعد سے ہی مشہور ہو چکی تھی، کوفے والوں کی بے وفائیاں بھی ذہن نشین تھی، وہاں کے جو صحابہ کرام تھے، اکابرین تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا وکیل بنا کر کوفے روانہ فرمایا کہ آپ وہاں جائیے، دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے پہنچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ایز اے وکیل۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفے پہنچے تھے، ان پر ہاتھ پر بیعت کی، اور خوب مطلب کہ جان و مال قربان کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ایک عجیب سا منظر تھا، عجیب سا سما تھا، اور آپ نے یعنی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب روانہ کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یہاں کے حالات و معاملات جو کچھ آپ نے دیکھے تھے وہ آپ نے لکھ بھیجے، اور عرض کی کہ حضور آپ تشریف لے آئیے، اور ان کو اس ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ظالم کے ظلم سے بچائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تو بعض یزیدیوں نے یزید کو اطلاع دے دی کہ تیرے پیچھے کوفے میں یہ ہو رہا ہے، اور اب تو سمجھ جا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہاں جو گورنر ہے وہ کچھ ایکشن نہیں لے رہا۔ تو یزید نے
ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ بحث بدل کر کوفے میں داخل ہوا، گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی بڑے بڑے جو رؤساء اور اثر رکھنے والے جو لوگ تھے ان کو کوفے میں جمع کیا، اہم شخصیتوں کو نظر بند کر دیا، سب کو ڈرایا دھمکایا۔ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کا پتہ چلا تو آپ نے دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا، اور اس وقت آپ کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا، 40,000 آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے لوگ تھے، لیکن چونکہ یہاں لڑائی اور جنگ اور خون ریزی نہ مطلوب تھی نہ مقصود، تو بات تھی سلو کی کہ کوئی مصالحت ہو، کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے، کوئی ڈائلاگس کا سلسلہ اور کوئی بات کریں کہ بھئی مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جب تھوڑی بہت جو ٹائم ملا، اس ٹائم میں ابن زیاد نے مکاری یہ کی کہ جو اس نے نظر بند کیے تھے جن لوگوں کو، ان کو انہیں اکسایا اور ان کے جان مال آل اولاد کو مروا دینے کا اور تباہ برباد کر دینے کے حوالے سے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور کہا کہ تم چھت پہ چڑھو اور جو تمہارے جان پہچان والے ان کو جمع کرو، سب کو سمجھاؤ کہ اگر تم جان و مال کا تحفظ چاہتے ہو تو ابن زیاد کا ساتھ دو، یزید کا ساتھ دو، اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ چھت پر چڑھے اور کسی طرح بھی اپنے جان پہچان والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہ اگر تم اپنی جان و مال آل اولاد کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے سب سے پہلے وہ ہم کو ہی مار دے گا، اور بعد میں تم نے بھی بچنا تو ہے نہیں، وہ تمہاری بھی گھروں کو آگ لگا دے گا، جائیدادیں چھین لے گا، بچوں کو مار دے گا۔ اب سب کے دلوں میں جو ڈر و خوف پیدا ہوا تو ایک ایک کر کے سارے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ مغرب کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ کم و بیش 500 افراد رہ گئے تھے، 40,000 نے محاصرہ کیا تھا، 500 افراد رہ گئے تھے۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو 500 میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ خیر، آپ کو بھی ابن زیاد بدنہاد کے لوگوں کا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، اور آپ ابن زیاد کے یہاں تشریف لائے، وہاں مکاری کے ساتھ اس نے تو اپنے آدمی کھڑے کر دیے، امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے، آپ کے دونوں لخت جگر دونوں شہزادوں کو وہیں شہید کیا گیا۔ جب یہ شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کو روانہ ہوتے ہیں۔ بارہا عرض کی گئی مت جا مت جا مت جا اے شہزادہ حیدر مت جا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے چلے کوفہ کی طرف، جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو حور ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ ملا۔ راستے میں آپ کو ویسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی بے وفائی کی اطلاع تو مل چکی تھی، مگر مشورہ یہ ہوا کہ آگے بڑھا جائے، رکا نہ جائے۔ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں آپ پر قربان ہوئے تھے اور سعادت پائی قربانی کی، لیکن اس وقت جو ان کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے آپ کو روکا اور آپ سے مذاکرہ شروع کیے۔ آپ نے کافی بتایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں مکتوب آئے، پیغام آئے، ہم یوں ہی نہیں آئے، ہمیں تو بلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے قسمیں وغیرہ لی کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب مذاکرہ چلتے رہے، اتنے میں عمر بن سعد لشکر لے کر پہنچا، 22,000 ٹوٹل لشکر جمع ہو گیا، اور وہیں امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے گاڑنے پڑے۔ اور جب وہاں کا نام دریافت کیا گیا کہ جہاں ہمارے خیمے گاڑے جا رہے ہیں اس مقام کا نام کیا، تو بتایا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ آپ کربلا کے نام سے واقف تھے کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبر تھی وہ آپ کی ولادت کے بعد ہی مشہور ہو چکی تھی۔ پھر ابن سعد سے بھی مذاکرات ہوئے، اور پھر شمر آیا، اور یوں سب جمع ہوئے، اور آخر کار لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ نہ مانے، اور نتیجہ یہی سامنے آیا کہ اب ان سے جنگ
لڑنی پڑے گی۔ اہل بیت کا یہ گھرانہ رات جس طرح اس نے گزاری ہوگی اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز ادا ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جا کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اتمام حجت کرنی تھی تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور اس طرح کا مطلب کہ ایک لڑائی جھگڑے کی جو کیفیت تھی وہ نہ رہے۔ البتہ 3 دن کے بھوکے پیاسے صلح ہو جائے، یعنی کہ لڑائی نہ ہو، ان کے پاس گئے اور ان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے میں آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نیکی کی دعوت پیش کی وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کو ابھارنے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، نہ آنے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس تو جانے دو۔ میں تمہارے در پہ نہیں، تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو، تم کسی طرح بھی میرے خون کے الزام سے بری نہیں ہو سکو گے۔ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں ہوں کون۔ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں بارگاہ رسالت کا چشم و چراغ نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لختے جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور نظر، جن کے پل صراط تو گزرتے وقت عرش ندا کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، کیونکہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کی رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہے، میرے حق میں جو احادیث وارد ہیں تم اسے بے خبر نہیں ہو۔ اب جب آپ نے اس طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا، نیکی کی دعوت ان کو پیش کی، اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیں آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہے، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور اب گفتگو ختم کیجیے۔ اب آپ بتائیں کیسا عجیب غریب قسم کے یہ لوگ تھے، اتنی پیاری نیکی کی دعوت پر بھی ان پر کوئی اثر نہ پڑا، اور بعد آپ جنگ کے لیے لوگ بھیجیے اور آپ اپنی گفتگو ختم کیجیے۔ کیا جھٹکا کیسا لگا ہوگا، امام اعظم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ خیر، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں حجت ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے۔ جب تم مجبور کرتے ہو تو پھر مجبوراً مجھے بھی تم سے پھر لڑنا پڑے گا۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک شخص بد باطن نے کچھ اس طرح امام علی مقام کو کہا کہ جب اس سے دیکھا کہ وہاں امام علی مقام نے اپنے خیمے کے پاس خندق کھود کے اس میں آگ لگا دی ہے تاکہ حفاظت ہو سکے، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اے امام، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔ اف، کتنی سخت بات تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تجھے کیا گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ کے ایک عاشق آپ کے اس وقت ساتھ تھے اور اجازت طلب کی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے، میں اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں، لیکن صبر و تحمل کے اس پیکر نے انکار فرما دیا، کہا ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی، لیکن جو تمہیں صدمہ ہوا ہے تمہارے صدمے کا میں ایک مرہم کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب، عذاب نار سے قبل
اس کو دنیا میں بھی آتش عذاب میں مبتلا فرما دے۔ امام علی مقام کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں اس کو ڈال دیا۔ امام علی مقام نے اپنے رب کی حمد کی، سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ہاتھوں ہاتھ اس بدخواہ کو وہیں سزا دی گئی۔ لیکن اس سے بھی ان کو کوئی عبرت نہیں ہوئی جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ تو بد زبانی پر بد زبانی کیے چلے جا رہے تھے، امام علی مقام کو اذیت پر اذیت دیے چلے جا رہے تھے، اور امام علی مقام ایک ایک کے لیے دعا کرتے تھے کہ اس کو سزا مل جائے، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی گئی۔ اور یہ گویا کہ دکھایا جا رہا تھا کہ اب بھی امام علی مقام کا مقام یہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات آ نہیں رہی تھی۔ الغرض اتمام حجت ہو چکی، سارے معاملات کر دیے گئے، اب سوائے اس کے کہ کچھ نہیں تھا کہ آپ مقابلہ کرتے۔ اب جب مقابلے کا وقت ہوا اور انہوں نے جب پکارنا شروع کیا کہ اب آئیے اور ہم سے لڑیے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو اہل بیت کا جو گھرانہ تھا، اطراف کے بعض گاؤں وغیرہ میں بھی پتہ چل گیا تھا، تو وہاں سے کچھ لوگ آ گئے اور بھی بعض ایسے واقعات ہوئے، اور ان سب نے پہلے کہا کہ حضور جب تک ہم سلامت ہیں اہل بیت کے کسی فرد پر بھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ ایک ایک کر کے وہ اطراف والے بھی شہید ہوتے چلے گئے اور اہل بیت کے گھرانے پر قربان ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لشکر اعداء کی طرف توجہ فرمائی اور ایک ندا دی، ہے کوئی جو آل رسول پر قربان ہو جائے؟ کیا ندا دی؟ اچھا، اب اس ندا سے کچھ دیر پہلے وہ جو حور تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام علی مقام سے گفتگو شروع کی تھی اور راستہ روکا تھا، وہ ویسے ہی بے چین تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ تو کیوں بے چین ہے؟ تو بڑی بڑی مارکے میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ تو نے تو بڑے بڑے مارکے کیے، بڑی بڑی لڑائیاں کی ہیں، اور تو بڑا بہادر اور بڑا دلیر قسم کا آدمی ہے، اور آج تو بے چین ہے۔ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم رسول اللہ کے فرزند سے لڑ رہے ہیں؟ ہم مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ یہ بے چین تھا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہ بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ایک دنیا کی محبت اور دنیا کی طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ کس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند سے ہم مطلب لڑیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اب یہ ساری گفتگو جاری تھی کہ اس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکارنا، اور بس ان کی پاؤں کی بیڑی ٹوٹی اور وہ بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوئے، اور سر جھکا کر آنکھوں کو ندامت سے جھکاتے ہوئے اپنے اس پہلے کے واقعے کی معذرت طلب کی، اور پھر اجازت چاہیے کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا میری خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا؟ امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان نثار کو قبول فرمایا اور انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اب حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان دشمنوں کے لشکر پر جو حملہ کرنا تھا دیکھنے جیسا تھا، لیکن 22,000 سامنے تھے، کوئی لڑ کے کتنا لڑتا، آخر کا لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد جو دیگر بھتیجے وغیرہ تھے، بھائی تھے، ایک ایک کر کے اب سب امام علی مقام امام تشناکام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کرتے چلے گئے، اور آخر کار یہ بھی جب شہید ہو گئے، اب دیکھنے جیسا تھا کہ اب دروازے کے اوپر یعنی وہ خیمے کے اوپر کون کھڑا تھا؟ آپ کا نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ ابا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی اب آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ یہ اجازت کیسی تھی؟
یہ اجازت کیسی تھی؟ ایک نوجوان جسے دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، وہ باپ سے اجازت مانگ رہا، ابا مجھے اجازت دیجئے میں اپنی گردن کٹوا دوں. اس بات کی اجازت چاہ رہے تھے، اللہ کی راہ پر قربان ہونے کی اجازت چاہ رہے تھے. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور اجازت عطا فرمائی. اور جب یہ نوجوان، یہ خوبصورت حسین و جمیل نوجوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں پہنچتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یزیدیوں کو جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھتے اور ان سے مقابلہ کرتے. اب تصور کرے گھوڑے پر یہ خوبصورت حسین و جمیل اور جس کے رگوں میں شیر خدا کا خون دو رہا ہو، یہ جب گھوڑے پر بیٹھے تلوار لے کر بیٹھے ہوگے، ارے کس کی مجال ہوتی ہوگی، کس کی جرأت ہوتی ہوگی کہ آ کر اس نوجوان سے مقابلہ کر کے تو دیکھے. جو آیا خاک و خون میں ملا دیا، جو آیا خاک و خون میں ملا دیا، جو آیا خاک و خون میں ملا دیا. یعنی ایسے لڑے یہ شہزادے کہ یزیدیوں کے لشکر میں گویا کہ چیخ پڑ گئی کہ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو یہ تو ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیں گے. پھر کیا تھا، ایک ساتھ حملہ آور ہوئے اور آخر کار نوجوان امام حسین کا لخت جگر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. ایک ایک کر کے سب رخصت ہوئے. ہاں، اب امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ آپ کا چھوٹا ننھا شہزادہ جس کا ان کا نام تھا علی اصغر، وہ پیاس سے ان کی تڑپ رہے تھے. کہا کہ ان کو لے جائیے، ان کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں 6 ماہ کے، ہو سکتا ہے کہ کوئی رحم کرے اور اس کو پانی کے 2 قطرے پلا دے، کہ اس کی بے تابی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. آپ شیرخوار بچے کی پیاس بجھانے کے لیے ان تک لے گئے. جفا کاران سنگدل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، ان کو ذرا رحم نہ آیا. بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں بیٹھ گیا. امام علی مقام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ تڑپ کر جان دے دی. باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے. اہل خیمہ کو گمان ہے کہ بے رحم اس بچے کو ضرور پانی دے دیں گے اور اس کی تشنگی دلوں پر ضرور اثر کرے گی. لیکن امام علی مقام جب اسے خیمے میں لائے اور اس کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری، گمان ہوا کہ پانی دے دیا گیا ہوگا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا. اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لی. رضا و تسلیم کی امتحان گاہ میں امام حسین کے متوسلین نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ عالم ملائکہ بھی حیرت میں آ گیا ہوگا. اب وہ وقت آیا کہ سب کچھ قربان کر کے اب خود قربان ہونے کا یہ وقت ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو
کاروان اہل بیت. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ. لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. لو سلام آخری اے بے وگانے اہل بیت. باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا. باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا. اے زہ قسمت تمہاری کشت گانے اہل بیت. حورے بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے. حورے بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے. آج کیسا حشر ہے برپا میانے اہل بیت. کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی. کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے بسی. آج کیسا ہے مریض نیو جان اہل بیت. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی تیاری کر رہے تھے تو عابد بیمار اٹھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں کہ ابا جان سب تو چلے گئے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی نانا کے دین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بعد رہنا نہیں چاہتا. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے لوٹ جاؤ، میدان جانے کا قصد نہ کرو. میں نے کنبہ قبیلہ، عزیز اقارب، خدام، سارے دوست جو سب تھے قربان کر دیا. الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقے میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا. اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہے بیٹا. بے کسان اہل بیت علیہم رضوان کو وطن تک پہنچانا ہے، بیبیوں کی نگہداشت کرنی ہے، جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں ان کو سپرد کرنا ہے، ان کے لوگوں تک پہنچانا ہے. قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے بیٹا وابستہ ہے. دودھ و مان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو. تمہاری طلعت سے دنیا جگمگ جگمگ ہوگی. آپ نے اپنے لختے جگر کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، ان کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کی اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے. قبائے مصری پہنی، امامہ رسول خدا سر پر باندھا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حضرت حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی. اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا؟ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے. اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہوتا ہے. ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے. نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈرائی پھر رہی ہے. ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے. دکھے ہوئے اور مجروح دل امام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں. بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے. حضرت سیدتنا بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں. آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں. اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں. حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کری ہوئی ہے.
نہ کسی کے بدن میں جنبش، نہ کسی کے زبان میں تاب حرکت، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. خاندان مصطفیٰ بے وطنی، بے کسی اور اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سائے کستر کو رخصت کر رہا ہے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیسا وقت ہوگا. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. کس شکی کی یہ حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. کس شکی کی ہے حکومت، یزید پلید، یہ یزید پلید کی حکومت تھی. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لوٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. زخم کھانے کو تو ایب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت. خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت. الغرض امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے. مزید ایک خطبہ ارشاد فرمایا، مزید نیکی کی دعوت پیش کی. ایک قوم، اللہ سے ڈرو جو سب کا مالک ہے. جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت میں ہے. اگر تم اللہ عز و جل پر یقین رکھتے ہو، میرے جد حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان لائے ہو، تو ڈرو کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا. میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے. حضور آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جان نثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے. تو میرے اہل و عیال، بچوں کا، یہ عزیزوں کا، یہ دوستوں سے، یہ جو جن کا تم نے خون بہایا، شہید کر چکے ہو، اور اب مجھے تم قتل کے میرے در پہ ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، اس کا ارادہ رکھتے ہو، خبردار ہو جاؤ. عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں، عیش دنیا میں پائیداری و قیام نہیں. اگر سلطنت کی لالچ میں میرے در پہ آزار ہوتے ہو، مجھے موقع تو دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں گا. اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکت سے باز نہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر. کیسا جلیل القدر اور کیسی خوبصورت نیکی کی دعوت پیش کی امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. خیر، ان پر کیا اثر پڑنا تھا؟ بعض تو رونے جیسے بھی ہو گئے تھے، لیکن مکاروں نے سب کو اکسایا، اور آخر کار امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے لڑنا شروع کیا. ان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. 3 دن کی بھوک اور پیاس تھے، ویسے ہی ان کے اعضاء کو کمزور کر دیا ہوگا. لیکن جب امام علی مقام نے ان پر حملہ کیا، لاشوں کی لاشیں گرا دی، لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا. جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفے کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑ دے گا. ان کی تلوار سے بڑے بڑے بہادر جان بچا کر بھاگنے لگے. آخر کار آوازیں آئی، موقع مت دو،
چاروں طرف سے گھیر کے یک بار کی حملہ کرو. جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی. ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین کو گھیر لیا. تلوار برسانی شروع کی اور امام علی مقام ان سے لڑتے رہے. آخر کار ایک اور تجویز یہ آئی کہ دست بدست جنگ میں ہماری ساری فوج بھی اس شیر حق سے مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کا میر برسایا جائے. اور جب خوب زخمی ہو چکے تو نیزوں کے حملوں سے ترے نازنین کو مجروح کیا جائے. تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں. امام تشنا کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے. گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی. ناچار امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا. ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تنے ناس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. نورانی جسم زخموں سے چکنا چور، لہو لہان ہو رہا ہے. بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا. ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا. ہاں یہ وہی پیشانی تھی جسے میرے پیارے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے. آپ کو چکر آ گئے. گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. ان سیاہ باطینوں نے آپ کو نیزے پر رکھ لیا. نورانی پے کر خون میں نہا گیا اور میرے آقا امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. محرم الحرام 61 سنہ ہجری 10ویں تاریخ جمعہ کا روز 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی، شہادت پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ابن زیاد بدنیات نے سر مبارک کو کوفے کے کوچوں بازار میں پھروایا. اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا اظہار کیا. پھر حضرت سید الشہداء اور ان کے تمام جانباز شہید، اللہ کی ان پر کرو رحمت ہوں، ان کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شبر ناپاک کی ہمراہی میں یزید پلید کے بعد دمشق بھیجا. یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مدینے بھیجا اور وہاں حضرت امام کا سر مبارک آپ کے والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. اس واقعہ حائلہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. امام احمد و بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے خواب مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ سنبل معمبر گیسو بکھرے ہوئے، غبار آلود ہیں. دست مبارک میں ایک خون بھرا شیشہ ہے. یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا. میں نے عرض کی، اے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ و وقت کو یاد رکھا. جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام اسی وقت شہید کیے گئے. امام بہقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت کی. انہوں نے بھی اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور ریش اقدس پر گرد و غبار ہے. عرض کیا سرکار یہ کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا ابھی حسین کے مقتل میں گیا تھا.
رضی اللہ تعالی عنہ. بیکی ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا. صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا. الغرض اور بہت سارے واقعات بات کے ہیں. آج میں نے آپ کو امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بیان کیے، اور آخر کار یہ واقعہ جس کی ہم یاد منا رہے ہیں، اس کا پورا تاریخی پس منظر جو تھا وہ میں نے بیان کیا. میں نے اکثر بیان سوانح کربلا اور آئینہ قیامت سے کیا ہے. یہ دو کتابیں بڑی جامع ہیں، بڑی عمدہ کتابیں ہیں. ایک حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کتاب ہے جو میرے آقا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، اور دوسری کتاب صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی کتاب ہے. الغرض ہمیں اس واقعے میں بہت سارے مدنی پھول ملے ہیں. اہل بیت کی قربانیاں، صبر، شکر، اللہ کے نام پر جان و مال قربان کرنے کا جذبہ، پردہ کہ اس کیفیت میں بھی ان بیبیوں نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اپنا پردہ رکھا. بے پردہ اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بڑے ہی سبق کے مدنی پھول ہیں کہ ہمیں چاہیے کم از کم اب تو نیت کر لیں. جو بے پردہ اسلامی بہنیں ہیں، اگر اس وقت سن رہی ہیں آپ، کہ پردے کو اختیار کریں. غیر محرم کے ساتھ یہ بے پردگی کا انداز اچھا نہیں ہے. بازاروں میں بے پردگی بہت اور یہ انداز اچھا نہیں ہے. اسی طرح نمازوں کی پابندی کہ وہاں بھی جماعت سے نماز ہوئی. حضرت حور جنہوں نے امام علی مقام پر اپنی جان قربان کی، ابتدائی دنوں میں جو جماعتیں ہوتی تھیں جماعت سے نماز ہوتی تھی. کربلا کے میدان میں جماعت سے نماز ہوتی تھی، اور حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام علی مقام کی ابتدا میں جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، وہاں جماعت ہوتی تھی. تو اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، جماعت کا اہتمام کیجیے، نماز با جماعت ادا کیجیے. اے بے نمازیوں، نماز پڑھو. امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں اپنے پیاسے گلے پر خنجر پھروایا، ان کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا. مختلف روایتیں ملتی ہیں. نمازوں کی پابندی کیجیے، نماز مت چھوڑیے. اپنے بچوں کو راہ خدا عز و جل میں سفر کروائیے، نیکی کی دعوت کے لیے ان کو بھیجیے. بہت ضرورت ہے اس وقت دین متین کو، وقت کی بہت ضرورت ہے. آپ اپنا وقت دیجیے. اور پھر یزید پلید والے پہلو کی طرف جاتے ہیں تو دنیا کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، انہوں نے ان کو پاگل کر دیا. آخر کار یزید پلید اور اس کے جو رفقا تھے، جو اس کے چاہنے والے، ماننے والے، اس کے ساتھ چلنے والے تھے، کیا ہوا؟ ان کو کیا ملا؟ رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملا. تو ویسے بھی یہ چیزیں کب تک رہتی ہیں؟ ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہی ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، سب چلا جانا ہے. ہم کب تک ان ناپائیدار چیزوں پر قربان ہوتے رہیں گے؟ اپنے قیمتی وقت کو فضولیات میں صرف کرتے رہیں گے؟ آ جائیے، اس پورے واقعے میں جو سنتوں بھرے پیغامات ہیں، جو مدنی پھول ہیں، اس کو لینے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں. اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے. یوم عاشور کی برکتیں ہیں، پکی نیت کر لیجیے. 10 محرم الحرام کو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بہت کمال کا دن ہے یہ. ان تمام واقعات کو دیکھتے ہیں تو 10 محرم الحرام کی بڑی اہمیت سامنے آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور یوم عاشور کو عین شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے،
دین پہ قربان ہو گئے